یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام کمایا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے، چونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان حدود میں بندھ جاتا ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ فرمان کہ حلال میں فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، عیش اور مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے نفس یہ تعویل سمجھاتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لہٰذا حرام حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن یاد رہے، جن بندوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا ہے کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام سے بڑھا پلا ہو، جو گوشت حرام سے بڑھا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حلال ملنے کی دقت بھی تو خود ہماری ہی پیدا کردہ ہے۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لوگوں کا رخ بدل جائے اور سب حلال کمانے کی فکر کریں تو جو مشکلات آج پیدا ہو رہی ہیں وہ کسب حلال میں ہرگز پیش نہیں آئیں گی۔ مگر پریشانی یہ ہے کہ جو دیندار اور پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں، برسہ برس کے نمازی ہیں، وہ بھی کمانے کے سلسلے میں علماء حضرات کی خدمت میں یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں پہنچتے کہ میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں یا فلاں محکمے کے اندر مجھے ملازمت مل رہی ہے، کیا میرے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور تجارت میں فلاں معاملہ میرے لیے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ مگر اس کے علاوہ ایسے مسائل جو کہ غیر ضروری ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے اور ان مسائل کو پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں ہر محکمے اور ہر معاملے کے احکام موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ یہود کا یہی معاملہ تھا کہ بعض پر عمل کرتے اور بعض کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا خدا کی کتاب کے ایک حصے پر تمہارا ایمان ہے اور تم اسی کتاب کے کچھ حصوں کا انکار بھی کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، یعنی 10واں حصہ بھی اگر حرام کا ہو، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا خدا اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، یعنی اس لیے فرمایا کہ مسافر کی دعا عموماً قبول ہوتی ہے، اور اس کی شکستہ حالی کا یہ عالم ہو کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، غبار آلود ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے یا ربی کہہ کر دعا کرتا ہو، مگر حال یہ ہو کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام اور حرام اس کی غذا ہو، تو اس وجہ سے کسی بھی طرح اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، ان وعیدوں کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حرام لینے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے اور بالکل بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ چیز تک سے بچنے کا حکم فرمایا کہ شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھو جو آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ بھلائی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو جائے اور دل میں کوئی تردد نہ رہے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکتا رہے اور اس کے کرنے سے سینے میں گھٹن محسوس ہو، یعنی اس کے حلال ہونے کی دل بھی گواہی نہ دے اگرچہ کوئی بندہ اس کے حلال ہونے کا فتویٰ بھی دے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہوگا جب تک حلال کو بھی اس خوف سے نہ چھوڑے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو۔ اللہ تمام لوگوں کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔